آپ حضرات جامع نعیمیہ تشریف لائے، اس کے لیے میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا قیام اس تعلق سے مولانا رئیس اشرف صاحب نے کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ یہ سچ ہے کہ اس ملک میں یہ قیاس نہیں، یہ سچ ہے کہ اس ملک میں ہماری تعداد نیئر اباؤٹ 80% ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ بھی ہے، اتنی تعداد رکھنے کے باوجود بھی ہم اپنی شناخت کھو بیٹھے۔ بحیثیت سنی اس ملک میں اپنی شناخت ہم نہیں رکھتے، جنہیں ہم وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، غیر مقلد کہتے ہیں، انہوں نے بحیثیت سنی اپنی شناخت بنا رکھی۔ ضرورت ہے اس بات کو بتا دینے کی کہ مسلمانوں میں 3 فکریں پائی جاتی ہیں۔ ہماری ہمسایہ قوم جو اس ملک میں حاکم بھی ہے، سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو حکومت میں وہی، جب بیوروکریٹس کی طرف جاتے ہیں، آفیسرز کلاس کی طرف جاتے ہیں تو وہاں بھی وہی موجود ہیں، تو ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں 2 فکر ہیں، ایک شیعہ اور ایک سنی۔ تو جب کوئی معاملہ شیعہ کے تعلق سے ہوتا ہے تو وہ شیعہ کے علماء بلاتے ہیں اور ان سے معاملات طے کرتے ہیں، اور جب سنیوں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو دیوبند، ندوہ اور سلفیوں کے انسٹیٹیوٹ جو بڑے بڑے کھلے ہوئے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، آپ کو نہیں۔ آپ تو اپنی شناخت ہی کھو بیٹھے۔ اب اس ملک میں ضرورت یہ پڑ گئی 80% ہونے کے باوجود، اتنے افسوس کا مقام ہے دوستوں کہ کثیر تعداد ہماری پر ہم اپنی شناخت ہی کھو بیٹھے۔ ہمیں اس لائق نہیں سمجھا جاتا کہ ہمیں بلا کر ہم سے مشورہ کیا جائے جب مسلمانوں کا کوئی معاملہ ہو۔ تو ضرورت تھی ایک ایسی آرگنائزیشن قائم کی جائے جس کے بینر تلے ہم اپنے آپ کو منواؤں اور یہ بتا دیں کہ مسلمانوں میں 2 فکر نہیں 3 ہیں، ایک شیعہ، ایک سنی، ایک وہابی۔ یہ بتانا پڑے گا۔ جب سنی اور وہابی 2 الگ الگ فکریں ثابت ہو جائیں گی، ہماری ہمسایہ قوم اس بات کو جان لے گی، تو سوار ٹانڈا جیسا واقعہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی شہر میں سنی مسجد پر قبضہ نہیں ہوگا، صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوگا کہ یہ سنی کی مسجد ہے۔ بیوروکریٹس آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ تو کنفیوز ہیں، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ بھی سنی ہے، یہ بھی سنی ہے، ہم کس کو سچا مانیں، یہ مسجد کس کی ہے۔ اور وقف بورڈ جو اب ہمارا نہیں رہا، وجہ ہے اس کی کہ آج تک ہم اس کنفیوژن سے باہر نہیں نکل سکے، ہم خود اپنا ذہن صاف نہیں کر سکے۔ ہمارے علماء ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں، یا سمجھ کر انجان بنے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے وہ تو خود فیصلہ کرے، میں تو صرف سامنے بات رکھنا چاہوں گا کہ تاریخ تو موجود ہے ہمارے پاس کہ جب اس ملک کی آزادی کا مسئلہ آیا تو اس وقت بھی 2 الگ الگ پول تھے۔
سنی الگ تھے، وہابی الگ۔ وہابی پوری تیاری کر رہے ہیں، سرحد کی طرف جا رہے ہیں، ان سنی سرحدی پٹھانوں کی طرف۔ نام کیا استعمال کیا؟ جہاد کا۔ جہاد جیسا مقدس بینر۔ جہاد کریں گے کس سے؟ سنی مسلمانوں سے، سکھوں سے کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ سنیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جہاد ہونا چاہیے انگریزوں کے خلاف۔ اہل سنت والجماعت کے تمام اکابرین اور علماء نے اس وقت فتویٰ دے دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی کی لیڈرشپ کے سامنے نکل کر آئے، سارے ظلم سہے، کالا پانی ہوا، ٹھیک ہے، اور جو اس ملک کے غدار تھے، انگریزوں کے ساتھی تھے، انگریزوں کے پٹھو تھے، انگریزوں کے مال سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور اپنے آپ کو مضبوط کر رہے تھے، وہ آج کے دن میں جنگ آزادی کے ہیرو بنے ہوئے ہیں اور ہماری پوری جماعت خاموش بیٹھی ہوئی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا۔ تو پھر علامہ فضل حق خیرآبادی کون تھے؟ سوال یہ ہے، کیا وہ عالم نہیں تھے؟ کیا وہ ہمارے اکابر نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ ان کا قدم ہے اور یہ سیاسی قدم ہے۔ ملک کی آزادی کے لیے جنگ کرنا، جہاد کرنا، یہ ایک سیاسی ہی قدم تھا۔ یا تو ہم انکار کر دیں کہ وہ عالم نہیں، ہمارے اکابر نہیں، اور اگر ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں تو دوستو ہم غیر مقلد نہیں، ہم تو مقلد ہیں، ہم تو مقلد ہیں۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ ہم غیر مقلد ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مقلد بنے ہوئے ہیں۔ کتنی خوبصورتی سے سر سید احمد خان باقاعدہ اپنے مقالات میں لکھتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی اور سید احمد ان کا قطعی طور پر انگریزوں سے لڑنے کا کوئی خیال، کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ سکھوں اور سرحدی پٹھانوں کے خلاف لڑنے گئے تھے اور عقائد کی بنیاد پر سرحدی پٹھان ان سے نفرت کرتے تھے۔ مقالات میں لکھا ہوا ہے۔ واضح طور پر یہ سب وہ لوگ ہیں جو بڑے ہی قریب دور کے لوگ ہیں۔ 100-150 سال کے بعد ایک غیر معروف مصنف آتا ہے، ایک کتاب لکھ دیتا ہے کہ ارادہ تو سید احمد اور اسماعیل دہلوی کا انگریزوں کے خلاف لڑنے کا تھا، لیکن چونکہ سکھ سامنے آ گئے وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، پٹھان سامنے آ گئے وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے انگریزوں سے، اس لیے مجبوراً لڑنا پڑا، مجبوراً لڑنا پڑا۔ ایک غیر معروف مصنف ایک کتاب لکھتا ہے اور علی میاں ندوی اس پہ حاشیہ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پورا ندوہ، پورا دیوبند ان لوگوں کو آزادی کی جنگ کا ہیرو بنانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہم ہیں صرف یہ کہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں۔ دوستو یہ ہمارے سوا کسی اور کا کام نہیں، یہ ہمارا ہی کام ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے کہ ہم اپنی ملت کا، اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا، یہ ہمارا نہیں تو کسی اور کا کام ہوگا۔ کون کرے گا، کون سمجھے گا اس پالیٹکس کو؟ آپ کا تعلق عوام سے نہیں، آپ کا تعلق خواص سے ہے۔ آپ کو عوام نے مقام دے دیا ہے، کسی کو امام کہا، کسی کو مولانا صاحب کہہ کر اس نے گردن جھکا دی، کسی کے سامنے امام کہہ کر گردن جھکا دی، کسی کو قاری صاحب کہہ کر گردن جھکا دی اور عزت سے ہاتھ باندھے ہوئے